بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست نثار جوید۔ بات کریں گے آج شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کس نے بنایا، کیسے بنا، اس کے فائدے کس کو ملے، غریبوں کے نام پہ بنا وہ، کیا غریبوں کو فائدے ملے یا کسی اور کو فائدے ملے، اس سے کہاں سے کس نے فائدہ اٹھایا، اس پہ بات کریں گے میرے دوستوں۔ میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں، وہ کلپ دیکھیں، غور سے سنیں، اس میں تقریباً آپ کو سارے پتہ چل جائے گا کہ وہ ہاسپٹل شروع کس نے کیا، اس کے لیے پیسے جس نے شروع کیا کس نے ڈالے، کیسے ڈالے۔ جس بندے نے شروع کیا اس کا نام عمران خان ہے، اس نے کرکٹ سے کمایا ہوا اپنا نام بیچ کے بہت سارا پیسہ لوگوں سے اکٹھا کیا، جس میں سے اس نے صرف 1.25 کروڑ ڈالا، اور باقی پیسے کہاں سے آئے میں کلپ لگاتا ہوں، اس کے اوپر پہلے سن لے، بعد میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ شوکت خانم، میں اس لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ آتے ہیں اس فیلڈ میں کسی بھی وجہ سے وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں انسانیت کے لیے، تو ان کو میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ جب میں نے شروع کیا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل تو 70 کروڑ کا انہوں نے کہا بنے گا، 70 کروڑ روپے کا۔ اس وقت لگتا تھا کہ 70 کروڑ کیسے اکٹھا ہوگا، اور بڑی مشکلوں سے اکٹھا ہوا وہ 70 کروڑ۔ اس وقت میاں نواز شریف چیف منسٹر تھے پنجاب کے، میرے منہ سے نکلے لاہور کے، پنجاب کے، تو انہوں نے 50 کروڑ بھی دیا، اور یہ 1989 کی بات ہے، 50 کروڑ بہت پیسہ تھا۔ کہتے اس کی لینڈ بھی نواز شریف صاحب نے دلوائی تھی؟ جی، یہ گورنمنٹ پنجاب سے ہی میاں نواز شریف نے زمین دلوائی تھی، اس لیے ہی ہماری اس حکومت سے زیادہ امید ہے اور ان سے زیادہ توقع رکھتے ہیں۔ حالانکہ بے نظیر حکومت نے تو اس کو صرف پوری کوشش کی کہ کسی طرح کی بند ہو جائے بس۔ بات یہ ہے کہ جو میں اس وقت جو ٹاپ 3 ڈونرز ہیں اس ہسپتال کے، انہوں میں سے میں ہوں۔ سب سے زیادہ ہسپتال میں جو پیسہ دیا شروع میں نے دیا۔ کتنا پیسہ اب تک آپ نے دیا؟ میرا جی اللہ کا شکر ہے کہ 1.5 کروڑ روپے سے زیادہ دیا۔ میاں نواز شریف 50 کروڑ بھی دیا، اور یہ 1989 کی بات ہے، 50 کروڑ بہت پیسہ تھا۔ میرا جی اللہ کا شکر ہے کہ 1.5 کروڑ روپے سے زیادہ دیا، کہ یہ عمران خان نہیں بنا سکتا تھا، نہ چلا سکتا تھا، حکومتیں ایسے ہسپتال نہیں چلا سکتی۔ I cannot express the great feeling of fulfillment and achievement I had when the Prime Minister came to do the stone laying of our hospital in April 91. جی، تو آپ نے دوستوں سنا سارا اپنے کانوں سے، اور اس کلپ کو جہاں سے مرضی تصدیق کر لیں، جہاں سے مرضی سرچ کر لیں، یہ سارا کلپ آپ کو ایسے ہی ملے گا۔ میں نے کوئی 2 نمبری نہیں کی اس میں۔ دوستو ہوا کیا کہ بھی اس نے جتنا پیسہ اکٹھا کیا تھا سٹارٹ میں کھا لیا، صرف 1.25 کروڑ اس نے ڈالا، اس میں سے 50 کروڑ یہ بتا رہا ہے، اور 20 کروڑ اس کے اوپر ٹیکس لگتا تھا مشینری کے اوپر، جو کہ وہ بھی معاف کیا گیا۔ وہ ہاسپٹل بن گیا، تیار ہو گیا۔ نام کس کا ہوا؟ پیسہ کھانے والے کا، پیسہ دینے والے کا کوئی نام نہیں ہوا۔ وہ آپ کو یہ خود بتا رہا ہے کہ کس نے دیا تھا۔ خیر، اب اس سے فائدے کس کو ملے؟ غریبوں کو کیا فری وہاں پہ علاج ہوتا ہے؟ جا کے دیکھ لیں، کسی ایک غریب کو لے آئیں جس کا فری علاج ہوتا ہو۔ لیبارٹری ہے اس میں ٹیسٹ ہوتے ہیں، پورے پاکستان میں سب سے مہنگے ٹیسٹ وہاں پہ ہوتے ہیں۔ اب اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا ایک علیمہ خان، اس کی سگی بہن عمران خان کی، جب آپ کو تب پتا چلا کہ اس نے پیسے کھائے ہیں، جب اس نے خود مان کے کورٹس میں، اپنے ثاقب رسول کی کورٹ میں، اپنے وہ امپرانٹو ججز کے فیصلے لے کے چند ٹکے پاکستانی قوم کو واپس کر کے جرمانہ دے کے وہ نکل گئی۔ اس کے دنیا کے ممالک میں، بڑے بڑے ممالک میں اس کی پراپرٹیز نکل رہی ہیں جو کہ اس کی بے نامی ہے۔ کوئی جواب نہیں،
दूसरों को चोर चोर कहने वालों कोई रसीदें चेक नहीं करवाते, उसके ऊपर कोई बात नहीं करते। एक फार्मूला है, कभी कोई मसला अगर मैटर बन जाए तो उसको ख़त्म करना, उससे बड़ा मैटर बनाए। अब यकीन करें कि ये एक ऐसा काम पाकिस्तानी कौम के साथ इसने किया है। जब लोग अलीमा खान कर रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, उस वक़्त जब ये बेबस हो गया कि भाई ये नाम अब यहाँ से नहीं उतर रहा, तो मीडिया में एक गोगी दे दी, पिंकी पीरनी दे दी, दूसरों को कुर्बानी का बकरा बना के छोड़ दिया, वो वाले मैटर आके छोड़ दिया। आजकल आप सारे लोग इधर सोशल मीडिया पे बैठ के पिंकी पीरनी, गोगी भट्ट, फलाना क्या नहीं बात करते हैं। कभी कोई किसी ने अलीमा खान की बात की है? क्यों? क्योंकि वो सिस्टम के साथ खेल रहा है, अपने मीडिया टूल्स यूज़ कर रहा है, और मीडिया किसके हाथ में है सबको पता है। ये आपके पाकिस्तान से, आपके पैसे से, आपके चंदों से हो रहा है। फॉरेन फंडिंग बोलता है कोई? ओपन एंड शट केस सामने पड़ा हुआ है, फैसले आ चुके हैं, कोई बंदा नहीं बोल रहा। अब कितने केस हैं, कितने केसेस हैं, वो आपके सामने पड़े हैं, ओपन एंड शट है, तरीक़ों पर तरीक़े मिल रही हैं। ख्वाजा अशरफ ने केस किया था शौकत खानम के ऊपर ही, आज भी उसकी डेट पड़ी है। वो मुझे आज मैंने डेट पढ़ती देखी तो मेरे ज़हन में आया कि मैं आपकी याददाश्त का थोड़ा खंगाल दूँ, आपको कुछ पुरानी यादें ताज़ा आपकी करवा दूँ, क्योंकि दुश्मन की ताकत असली हमारा भूल जाना है, हमारा इसको भूल जाना दुश्मन की ताकत है। आप दो में याद रखिएगा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलेंगे।